بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیدہ انٹرنیشنل اکیڈمی کی طرف سے یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے. اس کا ٹاپک ہے پرائرٹائزیشن، اردو میں ہم کہیں گے ترجیحات. یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور فقہ کے اندر تو باقاعدہ اس کا ایک پورا باب ہوتا ہے، فقہ الاولویات. تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے. اگر اس کو ہم نہ سمجھیں تو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے اچھی نیت ہوتی ہے، عمل بھی ہمارا اچھا ہوتا ہے، لیکن بجائے ثواب ملنے کے، اللہ تعالیٰ کی رضا ملنے کے، ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ بنے. اور بہت دفعہ ہوتا ہے ایسا کہ ثواب ملنے کی بجائے گناہ مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم اس کو سمجھیں گے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طور پہ صحیح طریقے سے سمجھا دیں. آمین. سب سے جو ٹاپ پہ جو عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فرض. سب سے جو فقہ کے اندر، اسلام کے اندر بہت سارے احکام ہیں، تو ہر حکم کا ایک لیول ہے، اس کی پرائرٹائزیشن اللہ نے خود کی ہوئی ہے. تو سب سے ہائیسٹ لیول ہے وہ فرض ہے. اس کے بعد واجب ہے، پھر سنت موقدہ ہے، پھر سنت غیر موقدہ ہے، پھر نوافل ہے، پھر مستحبات ہیں. ٹھیک ہے، نفل ہے، پھر مستحب ہے، پھر مباح ہے، پھر مکروہ ہے تنزیہی ہے، پھر مکروہ تحریمی ہے، اور پھر حرام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کل 10 چیزیں سمجھ لیں. فرض اور واجب پر عمل کرنا لازم ہے اور چھوڑنے سے گناہ ملتا ہے. فرض اور واجب عمل کے اعتبار سے سمجھنے تقریباً برابر ہی ہوتے ہیں. یعنی کہ جیسے فرض کو ہم اہمیت کے ساتھ اور یعنی اس کے پورے ایک امپورٹنس اس کو دی جائے گی، ویسے ہی واجب کو دی جائے گی. سوال یہ کہ پھر فرق کیا ہے اگر دونوں سیم ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ فرض کا انکار کرنے سے کفر لازم آتا ہے. یعنی فرض کا انکار کفر ہے، واجب کا انکار کفر نہیں ہے لیکن فسق ہے، یعنی گناہ ہے، بہت بڑی غلط بات ہے. مثال کے طور پر ایک شخص 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہے لیکن وہ بولتا ہے نماز فرض نہیں ہے. اس کا ایمان اور عقیدہ نظریہ اس کا یہ ہے کہ نماز فرض نہیں ہے، تو یہ اسلام سے نکل چکا ہے. اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے کیونکہ فرضیت کا انکار کر دیا. نماز کے فرض ہونے کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے. تو اس کے برعکس اگر ایک بندہ ہے جس نے فرض تو کبھی نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، تو گناہ کبیرہ ہے. یہ فرض چھوڑ دینا، نماز چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کا ایمان ہے کہ فرض نماز پڑھنا فرض ہے اور میری کمزوری ہے، کوتاہی ہے، میں نہیں پڑھ پاتا، تو یہ ہے مسلمان. لیکن نماز چھوڑنا پھر بھی گناہ کبیرہ ہے اور یہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، لیکن ہے مسلمان. ٹھیک ہے، اچھا خیر. تو فرض اور واجب میں فرق یہ صرف یہ ہے کہ فرض کا انکار کفر ہے، واجب کا انکار کفر نہیں ہے. اس کے بعد آتا ہے سنت موقدہ. اچھا، فرض کی مثال نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب فرائض ہے. واجب کی مثال وطر کی نماز. ٹھیک ہے. سنت موقدہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہوتی ہے. جیسے فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی 4 سنتیں، پہلے 2 سنتیں بعد میں، مغرب کی 2 سنتیں بعد میں، عشاء کی بعد والی 2 سنتیں، یہ سب سنت موقدہ ہیں جن کی بہت تاکید کی گئی ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں تو وہ سنت موقدہ، وہ فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن اس کی تاکید اتنی زیادہ ہے کہ اگر ہم اس کو صرف یہ کہہ دیں سنت موقدہ تو ایسا لگتا ہے کہ بات کچھ پوری ہو نہیں سکی. کیونکہ تاکید جب ہم دیکھتے ہیں حدیث میں یا قرآن میں، خاص طور پر حدیث کے اندر، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار اس کی تو بہت زیادہ تاکید ہے. لیکن ہر چیز، یہ جو احکام ہے فرض، واجب، سنت موقدہ وغیرہ، اس کو یہ ٹائٹل کسی عمل کو فرض کا ٹائٹل دے دینا، یہ بہت زیادہ ڈیپ ریسرچ کرنے کے بعد یہ ہوا ہے. ایسے نہیں ہو گیا کہ بس اپنی طرف سے ہو گیا بیٹھے بٹھائے. اس میں بہت محنت ہوئی ہے، بہت یعنی بہت زیادہ کام ہوا ہے. تو بہت زیادہ سب غور و فکر کرنے کے بعد وہ واجب کے درجے کو پہنچ نہیں رہا عمل، لیکن سنت موقدہ ہے سنت موقدہ کے درجے کو پہنچ چکا ہے. لیکن سنت موقدہ بولنے سے بات پوری نہیں ہوتی. تو کیا کریں؟ اس لیے جیسے جماعت کی نماز ہے، جماعت سے نماز پڑھنا ہے، تو یہ بعض علماء نے اس کو واجب کہا ہے، بعض علماء نے اس کو سنت موقدہ کہا ہے. تو ہے یہ سنت موقدہ. تو اللہ جزائے خیر دے. اس کنفیوژن کو تھوڑا سا دور کرنے کی توفیق بھی اور یہ نیک عمل بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے فرمایا کہ جماعت سے نماز پڑھنا سنت موقدہ قریب بواجب ہے. تو یعنی کہ اب اطمینان ہو گیا کہ ہاں یار اب کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ چیز ہے نا. ٹھیک ہے، تو اب قریب بواجب کا کیا مطلب ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہے فرض، اس کے بعد واجب، اس کے بعد سنت موقدہ. ٹھیک ہے، سنت موقدہ کی یہ تاکید ہے. یہاں سے لے کر اس لائن سے اس لائن تک یہ پورا ایریا کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے. یہ سنت موقدہ ہے پورا. ٹھیک ہے، لیکن
یہ تاکید بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اور واجب کے قریب پہنچ گئی. تو یہ ہے جماعت سے نماز پڑھنا. اس کا مطلب ہے جماعت سے نماز پڑھنا کیا ہے تو سنت موقع کیونکہ اسی کی رینج میں ہے. واجب کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ سنت اس میں نہیں ہو رہی, تو ہے تو سنت موقع لیکن قریب بواجب ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. پھر سنت موقع کے بعد آتا ہے سنت غیر موقع, جیسے سیدھا ہاتھ سے پانی پینا, بیٹھ کے پانی پینا 3 سانسوں میں یا 5 سانسوں میں, یعنی آڈ نمبر میں, کم از کم 3 سانسوں میں, اور پھر آڈ نمبر آف سانسوں میں پانی پینا. اس کے بعد پھر نوافل ہیں, ٹھیک ہے, ہم جو نفل نمازیں پڑھتے ہیں. پھر مستحب عمل ہے, ٹھیک ہے. مستحب عمل وہ ہوتا ہے جو مزاج شریعت کے موافق ہوتا ہے, شریعت اس کو پسند کرتی ہے, شریعت چاہتی ہے کہ ہم وہ اعمال کریں, اس سے شریعت اسلام کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, وہ مستحب اعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آتی ہے باری مباح کی. مباح وہ عمل ہوتا ہے جو وہ ہے جس کے کرنے پہ نہ ثواب ہے نہ چھوڑنے پہ گناہ ہے. پھر آتا ہے مکروہ تنزیہی, اور جس کا مطلب ہے کہ ناپسندیدہ ہے. اور اس کے بعد ہے مکروہ تحریمی, جو کرنے سے گناہ ملتا ہے. اس کے بعد حرام ہے, جس کے کبھی کرنے سے گناہ ملتا ہے. اچھا, ان سب کی میں مثالیں دے دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ مستحبات کی ہم نے مثال دے دی تھی. مباح جیسے چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, یہ سب چیزیں, پانی پینا, یہ سب چیزیں کیا ہے تو مباحات, ضروریات زندگی ہے, مباحات ہے, اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے. لیکن سونے سے کوئی ثواب نہیں ملتا, نہ سونے سے گناہ ملتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نیکیوں کے پلے کو بھرنے میں, ہمیں نیک اعمال ہم سے ہوں, اس میں اللہ تعالیٰ اتنا چاہتے ہیں کہ ہم سے ہوں کہ اللہ نے بہت آسانی کر دی. میں سو رہا ہوں, سونا تو ہے, نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے, لیکن اگر میں نیت اچھی کر لیتا ہوں اور اپنا طریقہ تھوڑا اور اچھا کر لیتا ہوں تو مجھے سونے پہ بھی ثواب ملے گا. جیسے فار ایگزامپل ہمیں پتہ ہے کہ ہم سنت کے مطابق اگر سوئیں اور نیت یہ کر کے سوئیں کہ ہمارے نبی ایسے سوتے تھے, اور سنت کی نیت کر کے وہ عمل کریں, تو سونا جو کہ مباح کام تھا, جائز کام تھا, خالی وہ ثواب نہیں تھا اس پہ, گناہ بھی نہیں تھا, لیکن ہماری اچھی نیت کی وجہ سے بغیر محنت کے ہمیں جو ہے وہ سنت کا ثواب مل گیا, الحمدللہ. تو یہ ہوتا ہے مباح. ٹھیک ہے. اور مباح کو بھی ہم ایک طریقے سے ہم یوں لیں کہ پازیٹیو ایک طریقے سے لیں کہ یعنی ثواب کا عمل سمجھیں, تاکہ اگر ہم یہی سمجھیں گے کہ مباح عمل کو ثواب کا, ہم تھوڑا سا اس طرح سے سمجھیں ثواب کا کہ نیت سے اچھا ہو جاتا ہے, لیکن نیت سے برا بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو خیر نیت کا تو خیر بہت اہم ایک رول ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر یہ موبائل ہے, اب موبائل کا استعمال مباح ہے, جائز ہے, لیکن اگر میں اسے اچھا کام کروں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا, اور اگر اسے برا کام کروں گا تو گناہ ملے گا. اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے, آمین. مکروہ تنزیہی کا مطلب ہے جو ناپسندیدہ ہو, اسلام اس کو پسند نہیں کرتا, کراہیت ہو اس کے اندر. ٹھیک ہے. گناہ تو نہیں ہوگا لیکن بہت اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں ہے کہ ہم وہ عمل کریں. مکروہ تحریمی وہ عمل ہوتا ہے. مکروہ تنزیہی کی مثال, جیسے مثال کے طور پر الٹے ہاتھ سے پانی پی لینا, ٹھیک ہے, کھڑے ہو کے بلا وجہ کھڑے ہو کے پانی پی لینا, اور ایک سانس میں پی لینا فوراً سے. تو یہ طریقے ٹھیک نہیں ہے. گناہ تو نہیں ہے, ایک سانس میں پانی پی لیا گناہ نہیں ملے گا, لیکن مناسب نہیں ہے, پسندیدہ نہیں ہے. 3 سانسوں میں پی لیں, 5 سانسوں میں پی لیں. مکروہ تحریمی وہ عمل ہے کہ مکروہ تحریم اور حرام ایک ہی چیز ہے. جیسے ہم نے فرض اور واجب کی بات کی تھی, تو فرض کا انکار کفر ہے, واجب کا انکار کفر نہیں ہے, بہت غلط بات ہے. اور اسی طریقے سے حرام کا انکار کفر ہے, اور مکروہ تحریمی کا انکار کفر نہیں ہے, لیکن بہت غلط بات ہے. تو بس یہی ہے. اور مکروہ تحریمی کرنے سے بھی گناہ ملے گا اور بچنا لازم ہے, اور حرام کرنے سے بھی گناہ ملے گا, بچنا لازم ہے. تو یہ تو ایک طریقے سے پرائرٹائزیشن جو احکامات کی ہے, جو لیولز ہیں ان کے, وہ میں نے بتا دی ہے, ان کا کیا مثالیں بھی بتا دی. اب آتے ہیں ہم ایک دو مثالیں ہم لے لیتے ہیں کہ ہم, تاکہ ہم تھوڑا سمجھ سکیں کہ آپ آخر پرائرٹائزیشن ہم سے گڑبڑ ہوتی کہاں ہے. گڑبڑ ایسے ہوتی ہے کہ ہم ایک چیز ہے فرض اور ایک چیز ہے سنت. ٹھیک ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنا سنت عمل ہے, نماز پڑھنا فرض ہے, اور وقت پہ پڑھنا فرض. مطلب تو اب کیا ہو رہا ہے کہ مثال کے طور پر مغرب کی نماز کا ہم ٹائم ہے, اور ہم نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی ہے, اور اب ہم تلاوت کرنے بیٹھ گئے, اور مغرب کی نماز کا ٹائم ختم ہونے میں صرف 5 منٹ باقی ہے. تو اب ہم جو ہے نا وہ اس میں آ رہے ہیں, میں نے کہ اب ہم ارجنٹ ہو گیا ہمارے لیے, اب ہم نماز پڑھیں. اب ایک دو منٹ اور گزر گئے, اب صرف 1-2 منٹ بچے. ہم کر تو تلاوت رہے ہیں, جو چھوٹا عمل نہیں ہے, یعنی سب سے بڑے اعمال میں سے تلاوت قرآن کریم بہت بڑا عمل ہے, بہت زیادہ ثواب ہے اس کا, اور سنت ہے, اللہ کے نبی تلاوت فرمایا کرتے تھے. لیکن اب یہاں فرض اور سنت کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. تو یا تو ہم فرض کر سکتے ہیں, اب ہمارا 1 منٹ 2 منٹ بچے, یا تو ہم فرض پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, 1-2-4 منٹ میں, یا ہم تلاوت کر سکتے ہیں. اگر اب ہم تلاوت کریں گے تو فرض چھوٹ جائے گا, اور فرض چھوٹنے کا گناہ ملے گا. ٹھیک ہے نا. تو جب سنت میں اور فرض میں ٹکراؤ ہو جائے گا تو سنت کو ہم چھوڑ دیں گے,
اور فرض پر عمل کر لیں گے. یہ تو ایسی سنت ہے کہ جس پہ عمل ہم ابھی چھوڑ دیا، بعد میں کر لیں گے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت ہی اس سنت پر عمل کیا جا سکتا ہے، بعد میں اس سنت پہ کبھی عمل نہیں کیا جا سکتا، تب بھی سنت چھوڑ دی جائے گی اور فرض پر عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، آ جاتے ہیں واجب پہ. ہم جو ہے وہ نماز پڑھنے چلے گئے مسجد، اور مسجد جانے کے بعد ہمارا امام صاحب کی اتباع لازم ہو جاتی ہے، واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم وضو کرنے بیٹھے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھائی ایسا کرتے ہیں کہ وہ وضو کرنے بیٹھے ہیں اور پھر مسواک نکالا اور مسواک دھو کر مسواک کرنا شروع ہو گیا، آرام سے تسلی سے مسواک کر رہے ہیں، اور ایک منٹ تک انہوں نے مسواک کیا ہے، پھر مسواک کو آرام سے رکھے اور پھر پورا صحیح 3 دفعہ ہاتھ دھو رہے ہیں اور غرارے کر رہے ہیں، اور مطلب وہ سنت، اب وہ سنت پہ چل رہے ہیں. بھائی جماعت کھڑی ہو چکی ہے، وہ ضروری ہے، لازم ہے، وہ اس کی اہمیت زیادہ ہے، وہ واجب ہے. اور سنت اگر واجب نہیں بھی ہے، قریب بہ واجب ہے. کیونکہ جب آپ مسجد کے اندر چلے جائیں نا تو پھر اور امام نماز پڑھا رہا ہو تو اس وقت پھر امام کی اتباع واجب ہو جاتی ہے. ایک تو نا گھر میں ہو تو جماعت سے نماز کا کیا حکم ہے ہم نے بتا دیا، سنت موقع قریب بہ واجب، لیکن اس صورت میں وہ واجب ہو جاتی ہے. لیکن اگر بالفرض اس میں ہو سکتا ہے بعض علماء فقہا کا اختلاف ہو، تو اگر اس کو بھی سنت موقع مانے تب بھی مسواک کرنا اور 3 دفعہ ہاتھ پاؤں دھونا یہ سنت غیر موقع ہے، یعنی سنت موقع کے لیول کی چیز نہیں ہے. مسواک کی تاکید تو بہت کی گئی ہے، لیکن فقہی طور پہ اس کا وہ حکم نہیں ہے جو سنت موقع، یعنی کہ جو سنت موقع قریب بہ واجب کا ہوگا. ٹھیک ہے، مسواک کرنا بہرحال سنت ہے، 3 دفعہ وضو میں اعضاء کو دھونا بہرحال سنت ہی ہے، فرض واجب نہیں ہے. تو اس کا حکم یہ ہے کہ مسواک بالکل نہیں کیا جائے، الا یہ کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے پیاز کی، لہسن کی، یا اور کوئی گندی اسمیل آ رہی ہے، تو اس وقت کرنا مسواک ضروری ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ساتھ والے کھڑے ہونے والے کو تکلیف ہوگی. ایذاء مسلم گناہ ہے، اور اس گناہ سے بچنا، ایذاء مسلم سے بچنا لازم ہے، ایذاء مسلم حرام ہے. اس کی وجہ سے آپ پہ مسواک وہ ایک الگ سینیریو ہے. لیکن عام طور پہ ہم جو جاتے ہیں تو اس میں ہم مسواک کرنا ہو تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا. ہمیں مسواک بھی نہیں کرنا، ہمیں 3 دفعہ دھونے کی بھی ضرورت نہیں، اس سے ہم نے فرض پورا کرنا ہے، چہرہ دھونا ہے، کونوں تک ہاتھ دھونا ہے، مسا کرنا ہے، پاؤں دھونا ہے، فوراً جماعت میں شامل ہو جانا ہے. تو یہ ہے پرائرٹائزیشن ہے. ٹھیک ہے، جب فرض اور سنت میں ٹکراؤ ہو گیا یا واجب اور سنت میں ٹکراؤ ہو گیا تو سنت ترک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو میرے خیال ہے اس میں ہمیں چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ایک آدھ مثال اور لے لیتے ہیں تاکہ تھوڑی کلیئرٹی ہو جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض حضرات کو شوق بھی ہوتا ہے اور دل کا خلوص سے وہ جاتے ہیں، جذبہ ہوتا ہے تبلیغ میں جانے کا، تو وہ تبلیغ میں چلے جاتے ہیں 4 مہینے کے لیے، چلے کے لیے. بہت اچھی بات ہے، جانا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دین کا کام ہے اور ہمیں دین پھیلانے، تبلیغ کرنا ہے، بہت بڑا کام ہے. لیکن اگر گھر میں آپ کے والد صاحب بیمار ہیں، والدہ بیمار ہے، بیگم بیمار ہے، ٹھیک ہے نا، بچے بیمار ہیں، بہن بھائی میں سے بیمار ہے، اور دیکھنے والے، تیمارداری کرنے والے، خیال رکھنے والے ایک آپ ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسی صورتوں میں وہ تبلیغ میں جانا زیادہ سے زیادہ بہت ہو گیا تو سنت ہوگا، یعنی تبلیغی جماعت کے ساتھ ایک اسپیسیفک جو طریقہ ہے ان کا، اس پہ جانا زیادہ زیادہ مستحب ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بہت ہو گیا تو سنت ہو جائے گا. چلیں، سنت ہونا مشکل ہے ویسے، لیکن چلیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن یہاں یہ ان کی تیمارداری کرنا فرض ہے، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے. آپ کے والد صاحب بیمار ہے، والدہ بیمار ہے، اہلیہ بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، آپ ان کو چھوڑ کے جو ہے نا وہ دین کی تبلیغ میں جا رہے ہیں. یہ فرض ہے. وہ اگر ہے فرض بھی تو فرض زیادہ زیادہ فرض کفایہ ہوگا، وہ اور لوگ کر رہے ہیں، یا اور لوگ نہیں کر سکتے، یا آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو فرض کفایہ اور فرض کا بھی تعارض ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، تو فرض کفایہ دوسرے لوگ کریں گے، فرض آپ نے کرنا ہے. فرض کفایہ دوسرے کر رہے ہیں نا، تو ہو جائے گا، آپ کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، مثال سے سمجھا رہا ہوں. اگر ہم اور ڈیپتھ میں جائیں گے نا تو بہت اور زیادہ وہ کیا کہتے ہیں، اس میں تھوڑی سی اور گہرائیاں ہیں، تھوڑی سی اور باریکیاں ہیں. تو لیکن جو میں نارمل جو جنرل ہمیں جو جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری ساری چیزیں حل ہو جائیں گی تقریباً انشاءاللہ 99% اسی مسائل حل ہو جائیں گے. پھر ہم فرض کفایہ، اور اس میں سمپل سی بات ہے کہ فرض کفایہ اگر دوسرے ادا کر لیں تو ہماری طرف سے ادا ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فرض پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اب ہوا یہ ہے کہ آپ کی والد صاحب آپ کے یا والدہ آپ کی وہ بیمار ہیں اور آپ چلے گئے تبلیغ پہ، تو یہ آپ نے ٹھیک عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ کی والدہ بیمار ہے، یہ تو ہم نے مثال دی نا کہ وہ مستحب عمل ہے تبلیغ میں جانا یا سنت ہے زیادہ، تو وہ مستحب اور فرض کا ٹکراؤ ہو گیا. ایک ہے جماعت سے نماز پڑھنا. آپ کی والدہ ایسی بیمار ہیں یا والد صاحب ایسے بیمار ہیں کہ ان کو چھوڑ کر جایا نہیں جا سکتا، یا آپ کی اہلیہ ہیں یا آپ کے بچے ہیں، ان کو چھوڑ کر نہیں جایا جا سکتا، کوئی دوسرا ہے نہیں آلٹرنیٹ. ٹھیک ہے، تو آپ جماعت سے نماز پڑھنے نہیں جائیں،
آپ گھر میں نماز پڑھیں, ہاں نماز نہیں چھوٹے گی. اب 2 فرض ہیں, ایک ہے والد صاحب کی خدمت, یہ بھی فرض ہے, اور ایک ہے نماز پڑھنا, یہ بھی فرض ہے. لیکن والد صاحب کی خدمت کا فرض ہونا اور نماز کا فرض ہونا, ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. ہم نے فرض نماز پڑھنی ہے, سنت بھلے چھوڑ دیں, اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہے کہ ان کے ساتھ ہم مستقل رہنا ہے, خدا نخواستہ ان کا کوئی ہوتا ہے نا کہ بھائی مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے, فوراً آپ نے دیکھنا ہے, انسٹرومنٹس لگے ہوئے ہیں, اس میں ذرا سے بھی کچھ ہوتا ہے آپ نے وہ کرنا ہے, تو پھر آپ بھلے, اگر آپ, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کے اوپر, لیکن آپ جماعت سے نماز پڑھنے نہیں جائیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں گے. نماز اس سے بھی بڑا فرض ہے, نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے. آپ والدہ, بے اہلیہ اور بچے جو بھی بیمار ہیں, تو ان کے ساتھ قریب بالکل رہ کے جلدی سے آپ فرض پورے پڑھیں, فرض کر لیں. تو فرض نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو ہے وہ ٹاپک پورا ہو جاتا ہے. اگر ایک آدھ کچھ چیز رہ گئی ہے تو میں نے لکھا ہوا تھا کچھ, میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. ایک مثال اور دے دیتا ہوں, میرے خیال ہے ضروری ہے وہ. نماز پڑھنا فرض ہے, آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے سے ایک بندہ جا رہا ہے, وہ نابینا ہے یا نابینا نہیں بھی ہے, لیکن اس کو اس وقت ہوش نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ, اور آگے کنواں ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے اس کی جان کا خطرہ ہے. تو یہاں اب آپ خوش و خصوص سے نماز میں لگے ہوئے, نہیں میں تو نماز نہیں توڑوں گا, میں تو نماز نہیں توڑوں گا, اور وہ بندہ مر جاتا ہے یا اس کو خطرہ ہے, تو آپ کو اس وقت شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ نماز توڑیں اور اس کو بچائیں. یعنی یہاں پر نماز توڑنا ویسے تو گناہ ہے, لیکن یہاں پہ نماز توڑنا واجب ہو جائے گا, نہ توڑنے پر گناہ ہوگا, کیونکہ سچویشن ایسی ہو گئی ہے. یہ ہے ترجیحات کا علم. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے میں نے بہت ایسا دیکھا ہے کہ رمضان ہے, جیسے اب رمضان میں لوگ تلاوت کرتے ہیں, قرآن پڑھنے تو بہت اچھی بات ہے, بہت ثواب ہے اس کا, لیکن ان کو اگر تجوید کا علم نہیں ہے, وہ یعنی کہ لحن جلی ہے. لحن جلی کا مطلب ہوتا ہے تلاوت قرآن کریم میں فحش غلطی, بہت بڑی غلطی ہونا, ٹھیک ہے, جس سے مطلب بدل جاتا ہے, اور بعض اوقات گناہ والا مطلب ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات کفر تک وہ پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو تجوید سیکھنا فرض ہے, تلاوت کرنا سنت ہے. تو اب ہم تلاوت کریں, جی کتنے قرآن ختم کرنے پہ زور لگا ہوا ہے پورے رمضان میں, 3 قرآن ختم کرنے یا 1 قرآن ختم کرنے. بھائی آپ ایک سورت پڑھیں, لیکن ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. تجوید کے ادائیگی اور تلاوت قرآن کریم کا جو حق ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھیں. ٹھیک ہے, تو تجوید سیکھنا آپ پر فرض ہے. آپ جو وقت قرآن کریم کی تلاوت میں لگا رہے ہیں نا, وہ اتنا وقت کسی اچھے قاری کے پاس جائیں, اس کے استاد کے پاس جائیں, اور اس سے تجوید سیکھیں. اپنی کم از کم واجب درجے کی تجوید اوکے کر لیں. پھر جو حسن والی تجوید ہوتی ہے, یا جس سے تلاوت میں حسن پیدا ہوتا ہے, وہ فرض نہیں ہے, بہتر ہے, بہت پسندیدہ ہے, بہت ثواب ہے اس کا. لیکن چلیں وہ آپ نہیں بھی کرتے, لیکن واجب اور فرض درجے کی, جو واجب درجے کی تجوید ہے وہ کریں, اور پھر اس کے بعد آپ تلاوت کریں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی نفلوں میں لگ جاتے ہیں, اور ان کے ذمہ قضا نمازیں واجب ہوتی ہیں. تو قضا نمازیں چھوڑ کر نفلوں میں لگنا یہ بالکل بھی ٹھیک طریقہ نہیں ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نوافل وواہل کچھ بھی نہ پڑھیں. ایون کہ آپ اگر ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ تلاوت بھی چھوڑیں اور قضاء عمری پڑھیں, تو یہ زیادہ ضروری ہے, کیونکہ نفل پڑھنا نفل ہے, اور قضاء عمری کا پڑھنا واجب ہے, لازم ہے, ضروری ہے, اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. تو یہاں پہ ہم نفلوں میں لگ جاتے ہیں, اللہ ہمیں ہدایت دے. البتہ جس کے ذمہ قضاء عمری ہے, وہ تہجد کی نماز پھر بھی پڑھ لے, کیونکہ بھلے 2 رکعت ہی پڑھے, لیکن تہجد پڑھ لے, کیونکہ اس کی جو فضیلت ہے نا وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کو چھوڑنے کا جی نہیں کرتا. اور فقہاء علماء یہ فرماتے ہیں کہ تہجد پڑھنے کی اجازت ہوگی, لیکن نوافل میں لگ جانا اس کی اجازت نہیں ہوگی. نوافل میں نہیں لگ سکتا, وہ نوافل چھوڑے اور اپنی قضاء عمری پوری کرے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے تراویح کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے, کہ جیسے رمضان ابھی چل رہے ہیں, تو رمضان میں تراویح ہوتی ہے, تو تراویح کی ایک اپنی شان ہے, اور رمضان کی خاص عبادت ہے, اس میں قرآن کریم سننا پورا سنایا جاتا ہے, تو اس کی ایک الگ شان ہے. تو تراویح بھی نہ چھوڑے, لیکن اس کے علاوہ کوئی نفل نہ پڑھے, کوئی نفل عبادت, کوئی نفلی عبادات بھی نہ کرے. ٹھیک ہے نا, جیسے ذکر اذکار 1,000 دفعہ درود پڑھ رہے ہیں, یا وہ چلتے پھرتے پڑھنا تو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ہوتا ہے نا بیٹھ کے کر رہے ہیں یا مراقبے کر رہے ہیں, وہ سب چھوڑیں. آپ نماز پڑھیں, نماز فرض ہے, واجب ہے, ضروری ہے, لازم ہے, یہ پڑھنا بہت ضروری ہے. اس کو چھوڑ کے آپ جو ہے وہ دوسرے کاموں میں لگ رہے ہیں, تو یہ آپ کو اس کا مطلب ہے کہ پرائرٹائزیشن آپ کی ٹھیک نہیں ہے. اور پرائرٹائزیشن غلط ہونے کا ہم نے پڑھ لیا ہے, سمجھ لیا ہے کہ اس کا
ثواب ہونے کی بجائے گناہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بس الحمدللہ ہماری ساری چیزیں ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح طور پہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق مدد عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. پھر بھی کوئی بات ہو، کوئی چیز ہو تو علماء کرام سے رجوع کریں اور ان سے پوچھیں تاکہ آپ کو مزید کوئی کلیئرٹی کی ضرورت ہو تو ہو جائے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.